نکلا ہے کب سے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک قاتل اور تھگ موڈی ایک اور تھگ کے ساتھ اس کی بڑی دوستی ہو گئی, نیملی ٹرمپ, اور ہاؤڈی موڈی کا انتظام ہوا. اور چلیے وہ او آئی سی میں کال کریں, او آئی سی کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کوئی کنڈیم کرے گا؟ بالکل نہیں. ان کے دوست سعودی عربیہ انڈیا کا بیٹھا ہوا ہے, ان کا دوست یو اے ای بیٹھا ہوا ہے. آپ کا کیا جواب ہوگا جب وہ کہیں گے کہ نہیں ہم پاس کرتے رسپانس؟ آپ کی ہمت ہے چھوڑنے کے لیے؟ کار یا پھر آپ را کہہ لیں, بہرحال اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے, بار بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بار بار ہم دیکھ رہے ہیں منہ کی کھانا پڑ رہی ہے, کبھی چین سے ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے, کبھی 28 فروری میں پاکستان کیسے بھارت کو منہ توڑ جواب دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف منہ توڑ جواب جنگی محاذ پر دیا جاتا ہے بلکہ سفارتی محاذ پر بھی دیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. جی ہاں ناظرین, آج سب سے پہلے سے حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ اگرچہ بار بار ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے لیکن سازشوں کا یہ سلسلہ ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. کبھی کلبھوشن پکڑا جاتا ہے, کبھی دہشت گردی کے مختلف واقعات رونما کر دیے جاتے ہیں پاکستان میں یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کبھی ہم یہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ آج جس کا یوں کہہ لیں کہ راز افشا کر دیا ہے ڈی جے آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے, انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے بھارت کا ایک نیٹ ورک پورا پکڑا گیا ہے, سارے ثبوت پاکستان نے اکٹھے کر لیے, صرف ہوائی الزام تراشی نہیں ہے, اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے سی پیک کو خاص طور پر نشانہ بنانے کے لیے بھارت کی جانب سے نہ صرف فنڈنگ کی گئی بلوچستان میں بھی اور ایم کیو ایم لندن کے تھرو بھی, بلکہ ایک ملیشیا فورس باقاعدہ بنائی گئی تاکہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا سکے. ہلالی صاحب, یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے یہ صرف ہوائی باتیں نہیں کی ہیں بلکہ پورے ثبوتوں کے ساتھ تحقیق کے ساتھ بات کی ہے اور وہ آگے اس کو سامنے رکھا ہے. پہلے مرحلے میں قوم کے سامنے رکھا ہے, اب آگے اقوام عالم کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کیسے انڈیا کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے, کدھر کدھر جانا چاہیے؟ تھینک یو. دیکھیے, یہ جو باتیں جو ہم ابھی بتا رہے ہیں لوگوں کو, یہ کب پتا تھا ہمیں؟ اور اگر 60-1.5 سال ہو گئے ہیں تو آج مجھے بتائیں کہ ہم نے جوابی کیا کارروائی کی؟ کچھ نہیں کیا. ہمارے چائنیز ایمبیسی پہ اٹیک ہوا, ہم نے کچھ نہیں کیا. اس وقت ہمیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے جلدی بعد پتا چل گیا تھا کہ کون سے لوگ ہیں اور کیا ہیں اور کیسے ہیں, مگر ہم نے کچھ نہیں کیا. اسٹاک ایکسچینج پہ کراچی کا جو اٹیک ہوا ہے, اسی سال کی بات کر رہا ہوں, ہمیں پتا تھا, ہیڈ اے گڈ آئیڈیا, مگر پھر پروف آ گیا. کب آیا پروف؟ اور اتنے دوران میں ہم نے کیا کیا کہ بامبے اسٹاک ایکسچینج کو ہم نے اٹیک کیا؟ کیا ہم نے آرمی پبلک سکولز پہ جو اٹیک نکلا ہے کب سے پتا تھا؟ کیا ہم نے ان کے کوئی سکولز کو اٹیک کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم سوچتے تھے کہ اگر دوسرے لوگوں کو ہم بتائیں, اور یہ جو باتیں اب ہم پبلکلی ایک دوسیے میں بتا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اس لیے کہ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں اس وقت, مگر ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں, یہ سب باتیں اگر ہمیں اس وقت پتا تھا, حالانکہ خفیہ طور پہ ہمیں انفارمیشن آیا تھا, ہمارا کوئی اوبلیگیشن نہیں تھا کہ اس کو چھپا کے رکھیں, تو ہم نے ذکر کیا ہوگا امریکہ سے اور ملکوں سے کہ بھئی یہ سب ہو رہا ہے. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک قاتل اور تھگ موڈی ایک اور تھگ کے ساتھ اس کی بڑی دوستی ہو گئی, نیملی ٹرمپ, اور ہاؤڈی موڈی کا انتظام ہوا. اور چلیے وہ ٹرمپ کو چھوڑیں, اس سے پہلے کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ موڈی مسلمانوں کو مار رہا تھا, قاتل تھا؟ کیا ان کو گجرات مرڈرز جدھر 2000 مرے ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا, بلکہ اتنا پتا تھا اور اتنا ان کو کنونس تھے کہ یہ جو مرڈرز ہوئے ہیں موڈی نے کرایا, کہ اس کو انہوں نے ٹریول بین لگا دیا تھا موڈی پہ. مگر جیسے وہ پرائم منسٹر بنا اوباما صاحب, وہ سب بھول گئے. دیکھیے, میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ بات نکلی ہے. اب میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وہی روایتی ڈپلومیٹک مووز جو ہونا چاہیے کہ فارن منسٹر ادھر کیا کر رہا ہے بھائی,
چلیں آپ اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھے ان کو ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز لے کے دیں کہ یہ دوسرے میجر ورلڈ کیپٹلز کو جا سکے، DGISPR کو لے جائیں، ڈوسیے کو لے جائیں، ثبوت سے لے جائیں، ان کو بتائیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو میٹنگ میں کال کریں اور کہیں کہ ہم ایک جنگ میں ہیں ہندوستان کے ساتھ، an undeclared war، اور war is round the corner۔ اگر ایسا ہی چلے معاملہ تو وار تو ایک لمحے میں آ سکتا ہے۔ تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی آف دا ورلڈ، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کچھ کرنے والے؟ فارن منسٹر کا کم سے کم سیشن OIC میں کال کریں۔ OIC کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کوئی کنڈیم کرے گا؟ بالکل نہیں۔ ان کے دوست سعودی عربیہ انڈیا کا بیٹھا ہوا ہے، ان کا دوست UAE بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کا کیا جواب ہوگا جب وہ کہیں گے کہ نہیں ہم پاس کرتے رسپانس؟ آپ کی ہمت ہے چھوڑنے کے لیے OIC؟ آپ کو پھر وہ برداشت جو کرنا پڑے گا، اس پہ میں ابھی آتی ہوں ہلالی صاحب کہ اگر سے رسپانس کیا ہو سکتا ہے اور اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی وہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں ظاہر ہے ہم بات تو کریں گے، اور وہ کیا اسٹریٹجی بتا رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے وہ انہی کی زبانی سن لیجیے۔ Pakistan is presenting this dossier to the UN, OIC, P5 countries and others. We expect the international community to play its role for peace and stability in the region. عمران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی تو اچھی ہے؟ ظاہر ہے پہلے مرحلے میں تو بات ہی ہو سکتی ہے نا، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہم لے کے ایک ذمہ دار ملک کی طرح ہم صرف ہوائی باتیں نہیں کہ ہمیں شور مچاتے رہیں اور ان کو وہ پرووائڈ کر رہے اقوام عالم کو، تو یہ اچھی اسٹریٹجی ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبینہ دیکھیں جو فاشسٹ سٹیٹس ہوتی ہیں نا، ٹیررسٹ سٹیٹ ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں پوری دنیا کو نہیں پتا کہ مودی کیا ہے یا انڈیا کیا کر رہا ہے؟ یا انڈیا، آپ صرف پاکستان کی بات چھوڑ دیں، انڈیا کا کون سا ہمسایہ ایسا ہے، افغانستان ہو، وہ چین ہو، وہ نیپال ہو، وہ بھوٹان ہو، سری لنکا میں وہ جس طرح سے سری لنکا، اب افغانستان میں آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں بھی کتنی انویسٹمنٹ کی، صرف اس لیے کہ وہاں پہ ٹریننگ دے سکیں، اپنے لوگوں کو تیار کر سکیں اور اپنے ہمسایہ پاکستان میں ان کے ذریعے سے دہشت گردی کروا سکیں۔ یہ پوری دنیا کے علم میں ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب یہاں کی بات آ جاتی ہے کہ کارروائی کیا ہو، تو یورپ کیوں کارروائی نہیں کرتا؟ مڈل ایسٹ کیوں کارروائی نہیں کرتا؟ ان کو ان کی دوستیاں پسند نہیں ہیں، ان کو ان کے جو بزنس ریلیشنز ہیں وہ پسند ہے۔ وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ سعودیہ اور قطر قطر کہہ رہے سعودیہ یا UAE، ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کہ ان کا پلڑا ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ ہے یا یورپ کے دوسرے ممالک ہیں، فرانس ہے، یہ سب ان کے اپنے اپنے مفاد ہیں، عالمی سطح پہ اپنے اپنے مفاد دیکھے جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کلبھوشن والا واقعہ ہوا تھا، اس کلبھوشن کے واقعے کے بعد سمینہ آپ دیکھیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کے ثبوتوں کے ساتھ آپ دیکھیں را کے کچھ لوگوں کی آڈیو بھی سنائی گئی ہیں، اس کے علاوہ پورا ایک ڈوسیئر یہ جو طے گیا اتنے ثبوتوں کے ساتھ پہلی دفعہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، پورے فنڈنگ کیسے ہوئی ہے، ہر اکاؤنٹس کی تفصیلات ہے کہ کس اکاؤنٹ سے پیسے نکلے، کس اکاؤنٹ میں گئے اور پھر کہاں آگے بانٹے گئے، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اب یہ عالمی جو ادارے ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ اب بھی شاید ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ یہ پاکستان جب تک اپنے آپ کو دیکھیں سمینہ، ہلالی صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے پاکستان اپنا موقف دنیا میں نہیں منوا سکے گا؟ نہیں، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے عمران۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ سب باتیں شاید ہمارے پہلے کچھ اور لوگوں کو پتا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ الطاف حسین کی حرکتیں اور اس کے مرڈرز اس ملک میں لندن کو نہیں پتا ہے؟ کیا آپ ابھی جا کے اس نے ادھر ایک قتل کیا ہے، لگتا ہے ایسا ہے۔ کیا ہوا الطاف حسین کو؟ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک مرڈرر کو سٹیزن شپ دے دیا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لندن، انگلینڈ، رول آف لا، یہ وہ ٹیررسٹ کو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک پلان تھا جدھر کراچی کی انٹیلیجنس
امریکنوں نے ان کے حوالے کی تھی، گوروں کے، اور وہ گورے جو ہیں ان کا کون سا ایجنٹ تھا کراچی میں جس کو سب چیز پتا تھا، جو کراچی کو ایک فون کال سے روک سکتا تھا؟ الطاف حسین۔ تو وہ اپنے ایجنٹ کو ریویل کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک آدمی کو سٹیزن شپ دیا تھا جو ٹیررسٹ ہے۔ اب تو ہمارے پاس پروف ہے نا، تو آپ جب ڈوسیے جا کے شاہ محمود قریشی صاحب لنڈن کے فارن منسٹر کو پیش کریں گے ڈوسیے، اور کہیں گے یہ آدمی یہ کر رہا تھا پاکستان میں، یہ کر رہا ہے انڈیا میں، ابھی بھی قتل کر رہا ہے، ابھی بھی لوگوں کو بھیج رہا ہے، وہ کہیں گے اچھا تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ اپنے دوست ہندوستان کو پوچھیں گے۔ ہندوستان جو اس کو پیسے بھیج رہا ہے لنڈن میں، اس کو رکھ رہا ہے ادھر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے ان کے خلاف بات کرے گا؟ برٹش کو کہے گا، وہ گوروں کو کہے گا، انگریز کو کہے گا کہ بچوں اس کو تم چھو، اور اگر یہ باتیں پبلکلی میں نکلے تو ہمارا انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گا تمہارے ملک میں، ہلالی صاحب سوری ہمارا ٹریڈ تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ہلالی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں نا حکومتوں کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا۔ جب آپ یہ دیکھیں پچھلے مہینے امریکی جو جریدہ ہے فارن پالیسی، اس نے ایک اپنی رپورٹ پرنٹ کی تھی، اس فارن پالیسی کے مطابق، اس رپورٹ کے مطابق اس نے انڈیا کو دہشت گردی کرنے والے ممالک میں اور دہشت گرد تنظیموں خصوصاً داعش کی ہیلپ کرنے والے ممالک میں نمبر 1 رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انڈین حکومت جو ہے یہ ان تنظیموں، ان آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کو فنڈنگ کر رہی ہے، ان کے ساتھ بزنس کر رہی ہے جو داعش کو اسلحہ فراہم کرتی ہیں۔ اور یہ یورپی یونین کی جو رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے داعش کو اسلحہ فروخت کی ہے، انڈیا ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، یہ ایک ایسا سچ ہے جو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن وہ اپنی مفاد کو دیکھ کے اس کے مطابق وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ مگر ہم ایک اور چیز سوچیں کہ اب ایک اور لنکیج آ گیا ہے، معاف کریے، اور وہ لنکیج یہ ہے کہ ہندوستان تو ہمارے سرحد پہ پریشر ڈال رہا ہے نا، اور لنڈن سے آرمی کے اوپر پریشر آ رہا ہے، اور پاکستان سے گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے۔ سوچئے تو صحیح، یہ کمبینیشن دیکھیں، ٹیکٹک دیکھیے۔ نواز شریف فوج کو اٹیک کرتا ہے، کیا نام ہے، مریم گورنمنٹ کو اٹیک کرتی ہے، اور گورنمنٹ اور فوج کا رسپانس بھی دیکھ لیں۔ گورنمنٹ صاحب تو گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم تو یار یہ عورت ہے اس لیے ہم اس کو جیل نہیں بھیجتے۔ واہ واہ، مانے اگر آپ عورت ہے جو بھی کر لیں آپ جیل نہیں جائیں گی، یہ بات ہے۔ اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم ان سے باتیں کریں گے، بات کریں گے ان سے۔ بڑا وقت رہا ہے بات کرنے کے لیے، 30 سال سے یہ پالیٹکس میں ہے نواز شریف۔ میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ ہمارا رسپانس ڈیلیڈ، اور دوسرا معاف کریے، آئی تھنک اٹس رانگ۔ بات ضرور کریں، سب سے کریں، مگر ایک وقت آتا ہے ایکشن کے لیے، ناٹ ٹاک۔ کیا ایکشن لیں سر؟ ہونا ایکشن کیا ہے، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم بات کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے تو آپشن کیا ہے پھر؟ کیا وار ہے آپشن؟ اٹیک کریں؟ کس طریقے سے بھارت کو کس کی ایسے گزارش یہ ہے کہ ہلالی صاحب، دیکھیے بھارت کے ہلالی صاحب اب ذرا مجھے بھی موقع دے دیں اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہتا ہوں۔ یہ پراکسی اٹیکس ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جی سوری آپ کا بات کریں۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہی دیکھیں نا، ایک تو ہم نے تو ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، اسی لیے یہ جو اتنا ڈیلے بھی ہوا ہے نا ان ثبوتوں کو بھی، ایک تو یہ بات تھا کہ جب یہ ہوئی تو ہم فوراً انڈیا پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں انڈیا کیا کرتا ہے، وہاں کتی بھی مر جاتی ہے نا، وہ کہتے ہیں پاکستان نے ماری ہے، وہاں کچھ ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی ذمہ دار پاکستان ہے، کوئی چیز ہوئی، لیکن ہم ایک ذمہ دار سٹیٹ کے طور پہ اس وقت تک چیزیں یہ نہیں کہتے جب تک ہمارے پاس پوری طرح سے ثبوت نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین لابی پوری دنیا میں اتنی تیزی سے یہ کام کر رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ایک امیج بنایا ہوا تھا کہ جی پاکستان شاید دہشت گرد سٹیٹ ہے، ہم نے اس کو دور کرنا تھا، اس پہ بھی بڑی ورکنگ ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم تو منفی سے چلیں نا، پہلے تو اپنا ٹھیک ہی ہے،
اور اس کے بعد اب ان کا بنانا ہے طالبان کو فنڈنگ انڈیا کرے، طالبان کو فنڈنگ انڈیا کرے اور بات بدنام پاکستان کو کرے. یہ ساری چیزیں اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. پاکستان نے جو اسٹریٹجی کی ہے وہ ٹھیک ہے. دوسری جو ہلالی صاحب نے بات کی، اس وقت جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سیاسی معاملات کو اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، حکومت نے، انہیں ہمیں باہر بیٹھے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا جو اندر بیٹھے لوگوں کو ہے. انہیں پتہ ہے اب امریکہ کی یہ پوزیشن ہے کہ اب یہ وقت اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ امریکہ میں اب آخری فکرہ حکومت امریکہ میں چینج ہوئی ہے. انہیں پتا کہ یہ ٹرمپ کی جگہ اب جو بائیڈن آئے ہیں، تو یہ ٹائم اس لیے بھی ہے کہ امریکی نئی جو حکومت ہے اس کو یہ باور کرایا جائے کہ جناب یہ انڈیا ہمارے ساتھ. ویسے اچھا پوائنٹ ہے ہلالی صاحب، ٹرمپ کی مودی کے ساتھ دوستی کی تو آپ نے بات کی، ذکر خود بھی کیا، لیکن اب تو گورنمنٹ چینج ہو گئی امریکہ میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی پاکستان کی بات سن لے گا؟ آپ کو، ہم سب کو، ایٹ لیسٹ جو لوگ فالو کرتے ہیں فارن افیئرز اور دلچسپی رکھتے ہیں انڈیا پاکستان ریلیشنز میں، ہم سب کو یاد ہے کہ ایک ڈووال جب رو کا ہیڈ نہیں بنا تھا، جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں تھا یا رو کا ہیڈ نہیں تھا، اس نے ایک تقریر کی تھی. مجھے وہ تقریر ابھی تک سامنے ہے، میرے سامنے یاد آتا ہے. اس نے کہا تھا ایگزیکٹلی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. ہم ان کے لوگ کو استعمال کریں گے، ہم دوسرے ملک پراکسی وارز لڑیں گے. خود کہا. I know, it was incredible. جب وہ بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ یہ ابھی آ رہا ہے اور ابھی سے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے پلان اور ٹیکٹکس کیسے ہیں. واہ، دیکھیے. تو اب کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور ہم ٹھہر رہے تھے ایویڈنس کے لیے. اچھا بھائی، فوراً نہیں پتا تھا، مگر آپ مجھے بتائیں وہ جو اٹیک ہوا تھا چائنیز ایمبیسی پہ اور وہ جو اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک ہوا تھا، میں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو کہ وہ میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر اندر پتہ ہو گیا. وہ تو فوراً پتہ چل گیا تھا. اچھا، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ پتہ نہیں چلا تھا. آپ کا سوال یہ ہے سمینا، نہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا، یہی ہے نا آپ کا سوال. جی، تو ہمارا کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہل مت کرو، مگر اگر غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، غلط کیا ہے تو بدلا لو، پہل مت کرو. اب انہوں نے ہمارے بگیسٹ کمرشل سٹی میں اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک کیا ہے. بھائی یہ طالبان کو کچھ گین نہیں ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج اگر پاکستان کا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے، مگر کانفیڈنس آف انویسٹرز ہل جاتا ہے. بھائی یہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی نہیں پروٹیکٹ کر سکے. آپ سمجھ گئے؟ صحیح. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ وہ بمبئی پہ اٹیک ہوا تھا، وہ کوساب وساب کیا نام ہے اس کا، وہ جب اٹیک ہوا تھا $8 بلین 10 دن میں ہندوستان کے اسٹاک ایکسچینج سے نکل گئے. یہ ہوتا ہے امپیکٹ اسٹاک ایکسچینج کو اٹیک کرنے. اسی لیے وہ اٹیک کیا. یہ طالبان کا تو کھیل نہیں تھا، مگر آپ نے پکڑ لیا ان کو، آپ کو پتہ چلا، مگر کچھ نہیں کیا. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے غلط کیا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت وقت تھا ریئیکٹ کرنے کے لیے تھرو پراکسیز، جیسے وہ کرتے ہیں.